بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور حسین صاحب کو آپ جانتے ہوں گے بڑے اچھی طرح، جماعت اسلامی کے سابقہ امیر تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محترم کی بیٹی کی شادی تھی اور شادی کی دعوت کے دوران ان کو تحائف ملنا وہ شروع ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان تحائف کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور شادی کی تقریب جب اختتام پذیر ہوئی تو انہوں نے یہ سارے تحائف اٹھا کر منصورہ، جو کہ جماعت اسلامی کا آپ ان کو کہیں کہ مرکز کہلاتا ہے، وہاں پر بھجوا دیے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے کیا کیا ہے، یہ تحائف تو آپ کو ملے ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی پر ملے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تحائف مجھے نہیں ملے ہیں، یہ تحائف ملے ہیں جماعت اسلامی کے امیر کو، اور کیونکہ مجھے جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اس لیے یہ تحائف جماعت اسلامی کی امانت ہے، اور وہ سارے تحائف منصورہ بھجوا دیے گئے۔ اب دیکھیں، ایک بات کو سمجھیے گا ذرا سا، کسی کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا حق ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تحائف دیے جاتے تھے، اس میں سے انہوں نے ذاتی استعمال میں بھی چیزیں لی ہیں، یہ چیز احادیث میں موجود ہے، اس کی روایات ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب ایک چیز ہے کہ ایک الیکٹڈ شخص ہے، اس کو ملتے ہیں تحائف۔ مثال کے طور پہ منور حسین صاحب کو تحائف ملے ان کی بیٹی کی شادی پر، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی نے ان کو الیکٹ کیا تھا، اس کے کارکنان نے ان کو الیکٹ کیا تھا، تو وہ تحائف لوگوں کے الیکٹ کرنے کی وجہ سے ان کو ملے، جماعت اسلامی کا امیر ہونے کی وجہ سے ان کو ملے۔ ان کی ذاتی حیثیت میں شاید ان کو لگا کہ یہ تحائف مجھے نہ ملتے اگر میں جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا، اس لیے وہ تحائف انہوں نے ذاتی استعمال میں نہیں لیے۔ اسی طرح اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تحائف استعمال تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک منصب ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس منصب کی کچھ نہ کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اردو میں اس کو کیا، بہرحال اس کو آپ یہی کہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایک رتبہ ہوتا ہے ایک منصب کا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تحائف دیے گئے، ایک تو وہ تحائف اگر ہم منور حسین صاحب کے نظریے سے دیکھیں تو آپ ایک الیکٹڈ شخص تھے، آپ اپنے بزور پر اس منصب پر نہیں پہنچے، آپ کو عوام نے اس منصب پر پہنچایا ہے، ملک کے عوام نے پہنچایا آپ کو اس منصب پر، تو یہ امانت ریاست کی ہے، ملک کے عوام کی امانت ہے یہ تحائف جو آپ کو ملے ہیں۔ چلیں اس حد تک تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو تحائف ملیں اور آپ اس کو ذاتی استعمال میں ملک کے قانون کے مطابق لے لیں اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو۔ لیکن دیکھیں، میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی خاص طور پر ان کو تنقید کرنا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک منصب ہے آپ کو دیا گیا ہے، اس کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، اس کا کوئی لحاظ رکھنا پڑتا ہے آپ کو۔ آپ کو ایک چیز تحفے میں ملی، اس کے بعد اگر آپ اس کو بیچ کر وہ پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں تو آپ کا امپریشن دنیا میں کیا جائے گا؟
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا امپریشن جائے گا۔ دو چیزیں ہیں کہ وہ تحفہ بیچ کر وہ تحفہ آپ نے ذاتی استعمال میں لے لیا تو ٹھیک ہے، وہ اتنا برا امپریشن نہیں جاتا۔ تحفہ ہم نے آپ کو دیا، ایک شخص نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے اس کو ذاتی استعمال میں لے لیا، چاہے وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے ذاتی استعمال میں لے لیا ملک کے قانون کے مطابق تو وہ پھر بھی پرسیپشن اتنا برا نہیں جاتا ہے۔ لیکن آپ اگلے کے دیے ہوئے تحفے کو بیچ دیں تو کیا پرسیپشن جائے گا آپ کا کے لیے کیا تاثرات دوسرے کے دماغ میں آئیں گے؟ یہ میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں یہ تمام لوگوں کے بات کر رہا ہوں جو بھی ہمارے حکمران بنتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک وہ ہار کا مسئلہ ہوا تھا، ایک ہمارے اور سابق وزیر اعظم ہیں کہ ان کی بیوی نے اس کو ذاتی استعمال میں لے لیا تھا، حالانکہ وہ ہار میرے خیال سے وہ ترک خاتون اول جو ہیں انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا، میرے خیال سے کچھ ایسا ہوا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کتنا برا امپریشن گیا ہوگا اور آج یہ کتنا برا امپریشن گیا ہوگا کہ آپ کے ملک کا ایک اعلیٰ منصب پر فائز بندہ جو ہے، شخص جو ہے، کیا اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ تحائف بیچ کر اپنے کام چلاتا ہے، اپنا گزر بسر کرتا ہے کہ اس کو یہ تحائف بیچنے پڑتے ہیں؟ ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے نا کسی عہدے کی، آپ کو وہ برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ تو اصل مسئلہ اس چیز میں یہ ہے کہ آپ کو جو تحائف دیے جاتے ہیں اول تو وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ذاتی مصرف میں لاتے بھی ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی توجیہ بن جاتی ہے، لیکن ان کو لینا پھر ان کو بیچ کے ان سے زیادہ رقم حاصل کرنا تو اس کو کسی بھی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا آج بھی منور حسین صاحب کا نام بڑی عزت سے بڑی رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے اور ان کی اس کام کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی تحائف ملے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ہر اس شخص کو جس کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ اعلیٰ منصب پہ جاتا ہے تو اس کو اس منصب کا خیال رکھنا چاہیے، اس منصب کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہاں پر آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو امپریشن جاتا ہے نا وہ ملک کے ایک سربراہ کی حیثیت سے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے قانونی طور پر یہ عمل صحیح کیا ہوگا، ہمیں اس قانونی عمل سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں امپریشن جو گیا ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے۔ آپ اپنے معاملات کو کسی اور طور پہ حل کر لیتے، آپ کی ریکوائرمنٹس کو آپ کسی اور طریقے سے پوری کر لیتے، لیکن یہ کام کرنا انتہائی غیر مناسب تھا، چاہے انہوں نے کیا یا اس سے پہلے والوں نے کیا، کسی نے بھی کیا یا آنے والا بھی کوئی کرے گا، اس طریقے سے کرنا بہت غیر مناسب اور بہت ہی بری ریپوٹیشن چھوڑنے والا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔